عامر قریشی صاحب نے کیا کہا کہ آپ کے پاس تو بندوں کی تعداد ہی نہیں پوری ہونی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے کہ شاید اسی لیے آپ نے خود ہی جان بوجھ کر وہاں سے جلسہ گورنر ہاؤس میں شفٹ کیا۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، عامر بھائی ہمارے بھائی ہیں اور میں سیاسی کارکن چاہے وہ جس بھی پارٹی سے، اس کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلیں جی، وہاں پہ 5 بندے بھی ہونے تھے، اگر اتنی بڑی بات تھی تو پھر نون لیگ ہمیں اجازت دے دیتی، نون لیگ ہمیں اجازت دے دیتی اور وہاں پتہ چلتا کہ نہیں، خود نہیں، یہ تو ان کا اپنا ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کو اڈیالہ جیل کی طرح نہ لیا کرے نا کہ پوری جو کیبنٹ اٹھے اور اڈیالہ جیل پہنچ جائے، اور وہاں پہ بندے بھی آپ کے کتنے وہاں پہ بندے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں، جب عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں، تو آپ کہتے تھے 20-20 لاکھ بندہ لے کے جائیں گے، تو بندہ اکٹھا کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہے رویوں کا، جمہوری رویوں کا۔ میرے بھائی نے ابھی ایک اور بات کی کہ گورنر کی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی جو ہے نا وہ سسٹم کو اور جو ریاست ہے نا اس کو بند گلی میں لے جانا نہیں چاہتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو معاملات ہیں وہ اس نہج تک پہنچے کہ وہاں لاٹھی گولی چلتی، یا وہاں پہ گورنر کو جو ہے وہ کوئی صوبے کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اقدام کرنا پڑ جاتا کہ ایک جلسے کے لیے، ایک سیاسی جلسے کے لیے، کہ جو غیر آئینی ہوتا یا وہ گورنر کے منصب کے مطابق نہ ہوتا۔ گورنر صاحب نے جتنی شفقت کرنی تھی انہوں نے کی، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن پھر ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی ہمیں یہ پیغام موصول ہوا کہ ہم کسی قسم کی اس پہ نہیں جانا چاہتے، آپ کو جو جگہ سوٹیبل لگتی ہے آپ وہاں کریں، اور ہم آج وہاں پہ اپنا جلسہ کریں گے، اور میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ عامر بھائی کو اس کی باقاعدہ فوٹیجز بھی بھیجوں گا، اور یہ وہاں بندے بھی دیکھ لیں گے۔ میرا اصل پوائنٹ پھر یہی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں بندے آپ گورنر ہاؤس سے اور ان کے گورنر ہاؤس کا کتنا سٹاف ہو جائے گا جی؟ 500 بندے کا سٹاف ہو جائے گا گورنر ہاؤس کا، آپ کو میں بھیج دوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ بندے وہاں پہ جلسے میں دیکھیں، ہماری پیپلز پارٹی لاہور کی نئی تنظیم سازی ہوئی تھی، فیصل میر صاحب اس کے صدر رہے تھے، اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے بڑی تعداد میں ایک ممبرشپ کی ہے، جس کی ڈرائیو پچھلے پورے مہینے سے جاری تھی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم وہاں پہ آرام سے جو ہے 25 سے 30 ہزار بندہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں، 25 سے 30 ہزار بندہ آرام سے اکٹھا کرنے میں، کل بھی جو آپ کی کرسی ہے وہ آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں تو لاکھوں بندہ بھی آ سکتا ہے، لیکن کل جو مینار پاکستان پہ کرسیاں لگی تھیں جو وہاں سے اٹھائی گئی، وہ 30 ہزار کرسی تھی جو مینار پاکستان سے اٹھائی گئی ہے، جو پولیس نے آ کے جو ہمارے وینڈرز کو وہاں پہ مارا ہے اور جس طرح کیا ہے۔ تو بندے اکٹھے کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بات نہیں، اور یہ جو بات ہوتی ہے، اگر بندے پاکستان پیپلز پارٹی تو گلگت کے پہاڑوں میں بھی جیت کے آ گئی جہاں پہ ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ووٹ لینا بھی جانتے ہیں، ہم ووٹ اکٹھا کرنا بھی جانتے ہیں، بندے اکٹھا کرنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے۔ آج بھی ہم پاکستان تحریک، دیکھیں نا، ہم جس طرح بھائی نے بات کی کہ یہ اتحاد میں بیٹھے ہیں، تو کیا کرتے ہم تب اگر اتحاد سے نکل آتے اور پارلیمان چھوڑ کے نکل آتے، تو آج ہمارا بھی حال وہ ہوتا جو ان کا ہو رہا ہے۔ تب پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی سمجھاتی تھی کہ خدا را آپ اپنے استعفے نہ دیں اسمبلیوں سے، اسمبلیوں کے اندر رہ کے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد کو کامیاب بنائیں۔ اور آج بھی ہمارا تحریک انصاف سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ جہاں پہ باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ عوامی ایشوز کی طرف بھی دیکھیں۔ اور جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 5 اگست کو، میرا ایک بڑا اپنے بھائی سے سوال ہے مودبانہ، کہ آخر ہر سال جو ہے، پچھلے سال بھی انہوں نے 5 اگست کو ہی چنا تھا، تو یہ 5 اگست کیوں چنی جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ یوم استحصال کشمیر کا دن ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے کشمیر کے حالات ہیں، پھر بھی آپ جان بوجھ کے 5 اگست کا ہی وہ ایک جو ہے وہ ڈیٹ اٹھاتے ہیں، اور پچھلے سال بھی اس پہ احتجاج ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو میرا ایک موقف ہے، ایک ان سے برادرانہ میرا بلکہ پوچھنا بنتا بھی ہے کہ کیا یہ ڈیٹس 1-2 دن آگے نہیں ہو سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ جس دن یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ ہم نے منانا ہے، جس دن ہمیں 2019 میں جو ہے وہ مودی سرکار نے کشمیریوں کے جو حقوق غصب کیے تھے، کالا قانون پاس کیا اور ان کے تمام بنیادی حقوق معطل کر دیے، ہم ان کی آواز نہ اٹھائیں، ہم وہ آواز بین الاقوامی سطح پہ نہ پہنچ سکے، لیکن پاکستان سے آواز جو اٹھے وہ یہ اٹھے کہ جی ایک قیدی جو ہے اس کو بند کیا ہوا، اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے ان رویوں سے نکل کے دیکھیں، ہمیں بھی جلسے سے روکا گیا ہے، انہوں نے بھی ایک درخواست دی ہے، ہم نے بھی 8 جون کو درخواست دی تھی۔ درخواستوں کے اوپر آپ جیسے انہوں نے بتایا کہ نہیں ڈی سی نے اجازت دی، تو ہم اس کو بند گلی میں نہیں لے کے گئے، ہم نے اس کا وے آؤٹ نکالا۔ لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے جی، اگر اجازت نہیں بھی ملتی۔ لیکن جلسہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ اجازت نہیں ملی تو ہم گورنر ہاؤس مینار پاکستان کا کہہ، بالکل کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بھرپور جو ہے اس پہ جو ہے وہ تائید کرتا ہوں کہ ان کو بالکل اجازت ملی۔ اگر ہمیں اجازت نہیں ملی تو میں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کارکن ہونے کے ناطے یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو اجازت نہ ملے، ان کو بالکل اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن ان پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے پاکستانیت کی بات کریں، ریاست کی بات کریں، ریاست آزاد کشمیر کی بات کریں،
اور اپنے بھی جو جائز مطالبات ہے وہ رکھے, لیکن اگر وہاں کھڑے ہو کے اداروں پہ حملے کرنے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے ہماری آرم فورسز پہ حملے کیے جائیں گے, وہاں پہ کھڑے ہو کے ان جو شخصیات کو نشانہ بنایا جائے گا اپنی تنقید کا, جو اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور عالمی سطح پہ ایک امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ میرے خیال ہے مایوب بات ہے. اور اس سے زیادہ مایوب بات یہ ہے کہ اس کے لیے 5 اگست کا دن چنا جائے گا, جس دن ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مودی نے کشمیر میں کیا زیادتیاں کی. ٹھیک ہے, سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ تو 25,000 بندہ گورنر ہاؤس میں اکٹھا کریں گے. آپ مینار پاکستان میں اگر آپ کو اجازت ملتی ہے آپ کتنے بندے اکٹھے کر لیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان بھرنے کا جو ریکارڈ ہے نا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. ایک منٹ, آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں ایگری کرتا. مینار پاکستان لاہور کا جو واحد جلسہ ہوا وہ بی بی شہید کے دور میں ہوا 10 اپریل کو 1986 کو, جب آپ کے ایئرپورٹ روڈ سے لے کے مینار پاکستان سر ہی سر تھے. آج تک پاکستان میں اس جلسے کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا اور نہ ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ جلسے جو ہوتے تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے اور 6 فٹ کے فاصلے رکھ کے نہیں ہوتے تھے. وہ جلسے ہوتے تھے جب بندہ کندھے کے ساتھ کندھے لگا کے ملا کرتے تھے. میں بے شک مانتا ہوں کہ بڑی اچھی. جی عامر قریشی صاحب, کتنے فٹ کا فاصلہ اس بار آپ رکھیں گے؟ کیا ہے کہ اب تو محترمہ کی سیاست نہیں رہی, اور ظاہر ہے کہ ان کی سیاست کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور اس سے کوئی بندہ بھی منحرف نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ان کی سیاست کے ساتھ کیا کیا. خیر کیا کیا, وہ پھر وہ پورا ایک پروگرام کرنا پڑ جائے گا نا. دیکھیں یہ کبھی کہتے تھے کہ ضیاء الحق سے میں شروع کروں گا کہ اس کے یہ اگینسٹ تھے, آج یہ ان کے حامیوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. اب یہاں نون لیگ والا ہوتا تو میں بات کرتا کہ 1980 سے لے کے جو آج تک گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بات اور طرف چلی جانی ہے, وہ جواب آپ کا رہ جانا ہے. وہ میں اس کے اوپر آپ کسی نے پورا پروگرام رکھے, پی ایم ایل این کا بندہ بلائیں اور ان سے پھر پوچھیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں. جب کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے, بلاول جب بیٹھتا ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم کے ساتھ, میں کل ایک تقریر دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ نے وہاں پہ کی جا کے کہیں سندھ کے اندر, تو مطلب مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی یہ کہتے تھے کہ ضیاء الحق کو قاتل کہتے تھے بھٹو کا, تو جو بھٹو کو اپنا ضیاء الحق کو باپ کہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ جا کے, مطلب یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں اور کون سی جمہوریت کرتے ہیں, میری سمجھ سے بالا تر ہے پیپلز پارٹی کے یہ حالات. پہلے تو یہ. دوسرا, جلسوں کے ریکارڈ ابھی فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ 10 اکتوبر 2010 سے لے کے جو ہمارے جلسے ہوئے ہیں, جہاں سے آپ اس کے بعد دیکھیں لاہور کے اندر جب پریزیڈنٹ تھے میاں محمود رشید, سب سے بڑا جلسہ, اس جلسے کا آج تک ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا. ہمیشہ جو مینار پاکستان کے جلسوں کے ریکارڈ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے خود توڑے ہیں, خود اس کا اگلا جلسہ اس سے بڑا ہوا ہے. ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے. لاہور جیم ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب یہاں جلسے کرتے رہے. سر اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملتی, آپ نے اپلیکیشن تو دے دی ہے, تو آپ کے پاس متبادل کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں ہم نے تو دیکھیں پیپلز پارٹی نے میری ذرا گزارش سنیں نا, ہم نے تو ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ ہمیں جو سوٹیبل جگہ ہے لاہور کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایشو ہے, یہاں پہ کوئی معاملہ ہے, تو ہم نہیں کرنے دیتے مینار پاکستان. ہم نے تو ان سے کہا آپ کانے میں دے دیں, ہمیں کالا شاہ کاکو میں جگہ دے دیں, ہمیں آپ جلو پہ دے دیں, ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے تو آپشنز ان کے اوپر کھول دی ہیں. ہم نے یعنی کہ لاہور میں کسی جگہ ہمیں کہہ دیں, ہمیں کہیں جی مسلم ٹاؤن میں کرنا ہے, گرل ٹاؤن میں کرنا ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ان سے کہ کسی ایک جگہ پہ ہمیں روک دیں. ہاں مینار پاکستان دے دیں, بہت اچھا ہے, اس کے بعد ہمیں جہاں کہیں, اور یہ ہمیں 2 دن پہلے اجازت دے دیں, ہمیں یہ 3 اگست کو اجازت دے دیں, 2 اگست کو اجازت دے دیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ لاہوریے کیسے نکلتے ہیں. اچھا کیسے نکلتا ہے عمران خان. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی کہ ضیاء الحق کو باپ کہنے والوں کے ساتھ آج کل پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے, تو ایک وقت میں تو قوم کا آرمی چیف جو تھا وہ باپ تھا آپ کے, جو آپ دیکھیں نا, وہ آپ کا آرمی چیف تو ایک وقت قوم کے باپ بھی تھے. میری ذرا گزارش سنیں نا جی, وہ آپ اس کو ذرا فوٹیج کو دوبارہ دھیان سے سنیں. وہ جس طرح کہا گیا ہے اور جس طرح اس کا کلپ کاٹا گیا, دونوں بڑے مختلف ہیں. وہ ابھی چلوا کے دیکھ لیں کہیں, آپ ایکسپلین کریں. نہیں, ایکسپلین اس میں یہی ہے, دیکھیں وہ بالکل اس طرح نہیں کہا گیا. ہمیشہ جو گھر کا بڑا ہے یا گھر کا جو لیڈر ہے یا جس نے ملک چلانا ہے وہ پرائم منسٹر ہے. آرمی چیف کا بڑا ہونا یا کہنا تو ایک انٹائرلی ڈفرنٹ چیز ہے نا. وہ تو
اس طرح کہا ہی نہیں گیا جس طرح عمران نہیں کہا، جس طرح بالکل نہیں کہا، جس طرح عمران خان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ تھا، اس طرح بالکل نہیں کہا گیا۔